اعوذ باللہ من الشیطان. بیان نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. آج کا میرا موضوع ہے رشتے ہمیشہ چندن کی لکڑی کی طرح ہونا چاہیے. ٹکڑے چاہیں جتنے ہزاروں ہو جائیں لیکن خوشبو نہیں جانا چاہیے. یہ بیان میں ایک وکیل صاحب کی وسعت سے کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ایک وکیل صاحب نے سنائی. وکیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے کہ کوئی آدمی دندناتا ہوا اندر آ گیا. سفید کپڑے پہنے لیکن مٹی میں سنے ہوئے تھے. چہرے دھوپ سے پیلا ہوا تھا، کالا ہوا تھا. پریشان تھا، غصے میں تھا. ایک کاغذ کا بنڈل جو ہاتھ میں تھا میری میز پر پٹخ مارا اور غصے میں کہا کہ وکیل صاحب میرا کیس حل کروائیں. کتنا پیسہ لگے گا؟ آپ فکر نہ کریں، میں دوں گا. کاغذ جتنے چاہیے مجھے بتائیں، میں دوں گا. وکیل صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھو. اے سی تیز کیا. آفس بوائز کو بلایا کہ ٹھنڈا کچھ لاؤ. بھائی صاحب آپ کا کام ہو جائے گا. وکیل صاحب نے کہا آپ یہ بتائیں کرنا کیا ہے؟ سارے پیپر لیے، آدھا گھنٹے کی بات چیت کی، پیپر دیکھے، کوشش کی اور میں نے ان کو 4 روز کا ٹائم دے دیا. پڑھ لوں گا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. 3-4 دن کے بعد وہ آدمی واپس آیا اور اسی غصے میں وکیل وہی حال میں وکیل صاحب سے کہا کہ آج آپ چپ رہیں گے اور میں بولوں گا. آپ کے کاغذوں سے، وکیل صاحب نے کہا کہ آج آپ چپ رہیں گے اور میں بولوں گا. آپ کے کاغذوں سے آپ کا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کیس آپ کو بتاؤں گا. وکیل صاحب نے کہنا شروع کیا کہ بھائی صاحب آپ کا چھوٹا بھائی اور بہن اور آپ 3 لوگ میں خاندان میں تھے. امی پاپا بچپن ہی میں گزر گئے. ماں باپ اکیلا چھوڑ کر چلے جائے کے بعد آپ نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال اور ان کی پرورش کی. بالکل ماں باپ کی طرح آپ نے بہن بھائی کی پڑھائی، کھانے پینے کا بندوبست، ان کی شادیاں کروائیں اور چھوٹے بھائی کے لیے جی جان سے ایک کر دی اور ہر ایک سانس تک اس کی ساتھ دیا. آپ نے اس کا ساتھ دیا. آپ نے اس کو ایک انجینئر بنا دیا اور آپ نے تو خود 9 کلاس پاس کی. بچپن میں ایک بار آپ نے لکھا ہے کہ ایک بار ایک بیل نے اس کے سینگ مار دیا، اس کو زخمی کر دیا تھا، تو اس کو آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر 5 کلومیٹر دور ہسپتال لے کر گئے کیونکہ گاؤں میں ہسپتال نہیں تھا. آپ نے اپنے بھائی کے لیے بہت کچھ کھیتوں میں کام کیا، دہاڑیاں لگائیں، مزدوریاں کیں اور اس کو آپ نے پڑھایا. آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے لیکن آپ نے اس کو اچھا لباس پہنایا. اپنے بھائی کے لیے اپنی زندگی نچھاور کر دی. جب ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گردہ چاہیے، تو آپ نے اپنا گردہ ڈونیٹ کیا اور اسے دیا اور کہا کہ تو افسر بن جا، میں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، تو جا پڑھائی کر. گاؤں میں سب لوگ، جب بھائی نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیا تو 80,000 فیس بھی آپ نے دی. آپ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا اور وہ انجینئر بن گیا. جب بھائی نے آپ کو کہا کہ ایک
لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں۔ اور آپ نے اس کی شادی کر دی اور اس کا گھر آباد ہو گیا، اور وہاں سے قصہ بدل گیا۔ بھائی نے آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا، کیونکہ وہ شہر میں اس نے فلیٹ لے لیا تھا، وہاں رہتا تھا، اور خط بھی بھیجنا بند کر دیا تھا، کیونکہ شہر میں خرچ بہت ہوتے ہیں، اور آپ ایک فلیٹ میں رہنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے، تو کہا کہ میں نے لون لیا ہے، قرضہ لیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس قرض کو کون چکائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ سے لے کر چکاؤں گا، آدھی میری کھیتی، آدھا میرا گھر، آدھی میری جائیداد آپ سب بیچ دیں، میرا حصہ دے دیں۔ اس بات سے آپ خفا ہو گئے ہیں، اور اتنے خفا ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حصہ کوئی منہ کا نوالا تو نہیں کہ میں حصہ دے دوں۔ اب آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے فلیٹ پر قبضہ کرنے کی سوچی ہے کہ میں اس سے یہ فلیٹ چھین لوں۔ سب کچھ تو آپ نے اس کے ساتھ کیا، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا اس آدمی نے کیا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگے۔ وکیل صاحب نے کہا تھوڑا اور سن لیں، میں آپ کو یقین کرواتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، اس فلیٹ کے آپ وارث بن جائیں گے، اور آپ کا حصہ باقاعدہ دلواؤں گا۔ بھائی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے بھائی کو گردہ دیا ہے وہ کیا ابھی واپس آئے گا؟ جو آپ نے اس کو لہو لہان ہو گیا تھا تو اس کا علاج کروایا، کیا وہ واپس آ جائے گا؟ کیا اس کی تعلیم میں جو آپ نے پیسہ لگایا، کاندھے پر اٹھا کے لے گئے اس کے علاج کے لیے، اور اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا، تو کیا وہ واپس آ جائے گا؟ ارے بھائی، زندگی لمحے واپس آ سکتے ہیں، جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے نچھاور کر دیے ہیں وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ نے اپنی محبت لٹا دی، اور اب آپ اس طرح کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اپنے بھائی کے لیے لگا دینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ کہاں آپ کورٹ کچہری کے چکر میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کے بھائی نے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کی غلطی ہے، وہ میں ٹھیک کروں گا۔ آپ کا بھائی اپنی زمین سے، اپنے ذہن سے بھکاری نکل گیا، لیکن آپ نے بہت کچھ کیا۔ آپ ایک اچھے انسان تھے اور اچھی انسان ہیں۔ ہمت کریں، آپ دل والے ہیں، دل والا بنیں، اپنے ہاتھوں کو اوپر نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے کچھ خدمت کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھوائیں، اپنے لیے کچھ کریں۔ آپ کا بھائی بدل گیا، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے بچے ایسے نہ ہوں، ان پہ آپ محنت کریں۔ وکیل صاحب نے ہر پہلو سے ان کو سمجھایا، اور وہ چپ منہ چلا گیا، خاموشی سے چلا گیا۔ 1 سال کے بعد وہی آدمی ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر وکیل صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ مٹھائی میں نے جائیداد کے لیے نہیں، آج میرا بھائی، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، اور شہر میں، وہ پنڈ میں، دیہات میں نے ہسپتال کھول دیا ہے غریبوں کے لیے، یہ اس کی مٹھائی ہے، اور آپ آئیے اور آپ نے آگے ٹیپ کاٹنا ہے، کیونکہ آپ ہی ہمیں مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مشکل سے ہمیں نکالا ہے، ہمارے کچہری کے چکر آپ نے بچا دیے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج ہمارا بھائی بھی بدل گیا ہے اور اس نے معافی مانگ لی ہے، مجھے سب کچھ مل گیا، آپ نے مجھے راستہ دکھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر میرا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔